بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صبح کے وقت ایک گلاس نیم گرم پانی کے ساتھ چند ٹکڑے پپیتا کھانے کی عادت ڈالیں۔ یہ دن کی شروعات میں ہلکا مگر تازگی بخش احساس دے سکتا ہے۔ کھانے کے ساتھ کٹی ہوئی مولی اور ہری دھنیا شامل کریں۔ یہ سادہ سی چیز کھانے کے ذائقے کو تازہ اور خوشبودار بنا دیتی ہے۔ اگر آپ دن میں تھکن محسوس کریں تو ایک تازہ امرود کھانے کی کوشش کریں۔ اس کا کرنچی ذائقہ بھوک کو بھی بہت جلدی کم کر سکتا ہے۔ ناظرین، سبزیوں کو پکانے سے پہلے چند لمحے ٹھنڈے پانی میں رکھنے سے ان کی مٹی اور ان پر لگی گرد آسانی سے صاف ہو سکتی ہے۔ گھر میں فروٹ باسکٹ کو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں نظر آسانی سے پڑے۔ اس طرح پھل کھانے کی عادت آہستہ آہستہ مضبوط ہو سکتی ہے۔ اگر آپ سلاد بناتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا باریک کٹا ہوا سیب بھی شامل کریں۔ اس سے سلاد میں ہلکی مٹھاس اور نیا ذائقہ آ جاتا ہے۔ ناظرین، جو بچے بول نہیں پاتے، اگر انہیں پرندوں کا جھوٹا پانی پلایا جائے تو وہ بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر گھر میں مکڑیاں بچے دینا شروع کر دیں تو یہ جادو کی علامت ہوتی ہے۔ جہاں پر بال نہ اگتے ہوں اس جگہ پر مٹی کے تیل سے مالش کریں، بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو ایک دانہ چھوٹی الائچی کھائیں، ہاضمہ بہتر ہو جائے گا۔ اگر کسی گھر میں چمگادڑ کا گھونسلہ بن جائے تو یہ لڑائی جھگڑوں کی نشانی ہے۔ ناظرین، روٹی کھانے کے بعد اگر سیب کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کھا لیا جائے تو اس سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ زیرہ پیس کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ چائے ہمیشہ تھوڑی ٹھنڈی کر کے پینی چاہیے، کیونکہ زیادہ گرم چائے پینے سے کینسر کا خطرہ ہوتا ہے۔ کچن میں تازہ ادرک اور لہسن رکھنا مفید ہوتا ہے، کیونکہ یہ سبزیوں کے پکوان قدرتی خوشبو پیدا کرتے ہیں۔ جب بھی بازار جائیں تو سبزیوں کی خوشبو اور تازگی کو دیکھ کر خریدیں، کیونکہ تازہ سبزی پکنے کے بعد زیادہ خوش ذائقہ محسوس ہوتی ہے۔ ناظرین، کبھی کبھار کھیرا اور پودینہ ملا کر ہلکا سا رائتا بنائیں۔ یہ کھانے کے ساتھ تازگی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہلکی بھوک لگے تو مٹھی بھر انار کے دانے کھانا ایک سادہ مگر دلچسپ سنیک ہو سکتا ہے۔ سبزیوں کو کاٹتے وقت تیز چاقو استعمال کریں تاکہ ان کی شکل خراب نہ ہو، کاٹنا بھی آسان ہو۔ فروٹ سلاد میں کیلا آخر میں شامل کریں تاکہ وہ زیادہ نرم نہ ہو جائے، شکل برقرار رہے۔ اگر آپ کو کھانے میں خوشبو پسند ہے تو سبزی پکنے کے بعد اوپر سے اس پر تازہ دھنیا ڈال دیں۔ کدو یا لوکی جیسی نرم سبزیوں کو ہلکی آنچ پر پکانے سے ان کا قدرتی ذائقہ بہتر محسوس ہوتا ہے۔
گھر میں بچوں کو پھلوں کے مختلف ذائقے چکھنے دیں تاکہ وہ نئی چیزیں آزمانے کے عادی ہو جائیں۔ جب بھی ممکن ہو فروٹ جوس کے بجائے پورا پھل کھانے کو ترجیح دیں۔ اس طرح پھل کا اصل ذائقہ بھی برقرار رہتا ہے۔ سبزیوں کو زیادہ دیر تک پانی میں بھگو کر نہ رکھیں کیونکہ اس سے ان کی تازگی کم ہو سکتی ہے۔ اگر دل کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو صبح کے ناشتے میں پیاز ضرور کھائیں۔ اس سے دل کی دھڑکن بہتر طریقے سے کام کرتی ہے۔ کڑوے بادام کبھی نہ کھائیں کیونکہ ان سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگتی ہے۔ جو لوگ لیٹ کر کھاتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ اگر نیند زیادہ آتی ہو تو دودھ میں الائچی ڈال کر پی لیں، دماغ ہلکا اور تر و تازہ ہو جائے گا۔ زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا پڑنے لگتا ہے۔ گوشت کھانے کے بعد اگر ممکن ہو تو دودھ پی لیں، ورنہ دانتوں میں کیڑا لگنے کا امکان ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد نہ نہائیں ورنہ پیٹ نکل آتا ہے۔ بیماری کے بعد کمزوری دور کرنے کے لیے اچھی طرح وضو کیا کریں، یہ عمل عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ صدقہ دینے سے عمر میں برکت ہوتی ہے، بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ پودینہ اور میتھی کے پتے پیس کر اس کا رس چہرے پر لگانے سے چھایا دور ہو جاتی ہے۔ کدو کے بیجوں کا تیل بالوں کو گھننا بناتا ہے، سر درد ختم کرتا ہے اور یہ پرسکون نیند بھی لاتا ہے۔ اخروٹ کے تیل کے استعمال سے چوہے اور خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، معدے کے لیے روزانہ صبح ایک لونگ چبائیں، پانی پئیں، اور یہ ایک بے حد مفید چیز ہے۔ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو دن میں 3 بار کھیرے کا استعمال کیا کریں۔ پودینے کا رس پینے سے ہیضہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیموں اور پیاز کا رس ملا کر پینے سے ہیضے میں آرام آتا ہے۔ ایک چمچ دہی میں چند قطرے لیموں کے رس کے ملا کر رات کو کریم کے طور پر لگائیں، اس سے چہرہ جلدی نکھر جائے گا۔ میتھی کی سبزی کھانے سے پٹھوں اور کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ مردانہ کمزوری کے لیے سنگھاڑا نہایت مفید چیز ہے۔ ٹماٹر زیادہ کھانے سے لیکوریا جیسی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ دودھ میں گڑ شامل کر کے پینے سے ہاضمہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہو وہ بڑے گوشت کا استعمال کم کریں۔ اگر گردے کی پتھری سے نجات چاہتے ہیں تو چاول کم سے کم کھائیں۔ آدھے سر کے درد میں لیموں کے چھلکے کو زیتون کے تیل میں ملا کر سر کی مالش کریں، درد جلدی ختم ہو جائے گا۔ اگر شہد کی مکھی کاٹ لے تو سرکے میں نمک ملا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں، ڈنک نکال لیں، سوجن اور درد جلدی ختم ہو جائے گا۔ گلے کے درد کے لیے دودھ بہترین علاج ہے۔ اگر کسی کو شدید کمزوری ہو تو اسے دودھ میں گوشت پکا کر کھلائیں۔ بھینس کا دودھ گائے کے دودھ سے زیادہ گاڑھا ہوتا ہے، مگر گائے کا دودھ جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ سیاہ نمک اور اجوائن کا استعمال پیٹ کو صاف کرتا ہے، گیس ختم کرتا ہے۔
دل کے دورے سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ لہسن اور پیاز کا استعمال کریں۔ زیادہ پانی پینے سے تھکاوٹ کم ہو جاتی ہے۔ بڑے جانور کی مغز کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ دانت کے درد میں نیم گرم پانی میں سرکہ ڈال کر غرارے کریں، فائدہ ہوگا۔ بینائی ہمیشہ تیز رکھنی ہے تو سونے سے پہلے پاؤں پر تیل کی مالش کیا کریں۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی اور پھٹکڑی ملا کر لگائیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے گاجر کا جوس پئیں، اس میں وٹامن اے وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ روزانہ شام کو 1 گلاس گاجر کا جوس کم از کم 40 دن تک پئیں۔ آنکھوں میں حیرت انگیز قوت آ جائے گی اور بڑھاپے میں بھی چشمے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دودھ بالوں میں لگانے سے جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور جلد بھی صحت مند رہتی ہے۔ اگر آپ کے بال گرنے لگیں تو ابلا ہوا چاولوں کا پانی سر پر ڈالیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اگر کوئی صدمہ پہنچے تو ذکر الہی میں مشغول ہو جائیں، دل کو سکون اور اطمینان ملے گا۔ کبھی کبھار کھانے کے ساتھ ٹماٹر اور پیاز کا سادہ سلاد بنائیں، یہ تقریباً ہر کھانے کے ساتھ اچھا لگتا ہے۔ انگور کو چھوٹے ڈبے میں رکھ کر فریج میں رکھیں تاکہ بھوک لگنے پر فوراً کھائے جا سکیں۔ ناظرین، جو لوگ رات کو 8 گھنٹے سے کم سوتے ہیں ان لوگوں کی عمریں کم ہونے لگتی ہیں۔ ہلدی والا دودھ جسم کی اندرونی سوجن، درد اور زخموں کے لیے ایک بہترین علاج ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد بار بار چہرے پر ہاتھ لگانے سے دانے اور الرجی ہو سکتی ہے۔ تربوز کے ساتھ روٹی کھانے سے قبض اور بدہضمی میں کمی آتی ہے۔ آم کا زیادہ استعمال یورک ایسڈ میں اضافہ کرتا ہے، اس لیے اعتدال ضروری ہے۔ روزانہ 5 بادام کھانے سے ذہن تیز، نظر بہتر ہوتی ہے۔ پھل اور سبزیاں انسان کو بیماریوں سے بچاتی ہیں، دل کو صحت مند رکھتی ہیں۔ بے وقت نیند موٹاپے، چڑچڑے پن اور کمزوری کی وجہ ہے۔ دریا کے کنارے گہرے سانس لینے سے ذہنی سکون اور جسمانی توانائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر دل گھبرائے تو قرآن کی تلاوت کریں، فوری سکون ملے گا۔ چھوٹے بچوں کو ڈرانے سے ان کی ذہنی اور جسمانی نشوونما پر اثر پڑتا ہے۔ ناشتے کے وقت سیب کی باریک سلائس پر تھوڑا سا شہد لگا کر کھانے سے ذائقہ دلچسپ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سبزیوں کا سوپ بناتے ہیں تو اس میں مٹر یا مکئی کے دانے شامل کریں تاکہ سوپ مزید بھرپور محسوس ہو۔ کھانے کی پلیٹ میں مختلف رنگوں کی سبزیاں رکھنے سے نہ صرف خوبصورتی بڑھتی ہے بلکہ کھانے میں بھی تنوع آتا ہے۔ اگر آپ کو ترش ذائقہ پسند ہے تو فروٹ سلاد میں چند قطرے مالٹک کا رس شامل کریں۔ سبزیوں کو کاٹنے کے فوراً بعد پکانے سے ان کا رنگ اور ذائقہ بہتر رہ سکتا ہے۔ کبھی کبھار ناشتے میں تربوز کے ٹکڑے شامل کریں، یہ خاص طور پر گرم موسم میں تازگی کا احساس دیتے ہیں۔ گھر میں دھنیا اور پودینہ جیسے پودے
چھوٹے گملوں میں اگانے کی کوشش کریں تاکہ ہمیشہ تازہ پتے دستیاب رہیں۔ اگر آپ سلاد کو مزید دلچسپ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں باریک کٹی ہوئی شملہ مرچ شامل کریں۔ سبزی پکاتے وقت ہلکے مصالحے استعمال کریں تاکہ سبزی کا ذائقہ واضح رہے۔ فروٹ پلیٹر بناتے وقت پھلوں کو مختلف سائز کے ٹکڑوں میں کاٹیں تاکہ وہ دیکھنے میں خوبصورت لگیں۔ اگر آپ کو شام کے وقت بھوک لگے تو ایک کیلا کھانا آسان مگر فوری انتخاب ہو سکتا ہے۔ سبزیوں کو فریج میں رکھنے کے لیے الگ الگ ڈبے استعمال کریں تاکہ وہ تازہ اور صاف رہیں۔ اگر آپ کو کھانے میں ہلکی خوشبو چاہتے ہیں تو سبزی پکانے کے بعد اس میں تھوڑا سا لیموں شامل کریں۔ کبھی کبھار فروٹ سلاد میں ناشپاتی کے ٹکڑے شامل کریں تاکہ ذائقے میں نرمی اور مٹھاس آئے۔ اگر ممکن ہو تو سبزیوں کو خریدنے کے بعد جلد استعمال کریں کیونکہ تازہ سبزی کا ذائقہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ گھر میں بچوں کو فروٹ سلاد بنانے میں شامل کریں تاکہ پھلوں کے ساتھ دلچسپی پیدا ہو۔ اگر آپ نئی سبزی آزمانا چاہتے ہیں تو پہلے اسے ہلکے انداز میں پکائیں تاکہ اس کا اصل ذائقہ سمجھ میں آئے۔ سبزیوں کے پتوں کے سوپ میں تھوڑا سا ادرک شامل کرنے سے ذائقے میں گرم جوشی آ سکتی ہے۔ فروٹ سلاد میں انار کے دانے شامل کرنے سے رنگ اور ذائقہ دونوں دلکش ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ روزمرہ کھانے میں چھوٹی تبدیلی کرتے رہیں تو پھل اور سبزیوں کو شامل کرنا ایک آسان عادت بن سکتی ہے۔